حضرات گرامی، وضو کے تعلق سے ہی چند سوالات اور ان کے جوابات لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بدن سے ہوا نکلنے یعنی ریح خارج ہو جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے، ہوا نکلنے سے وضو اس وقت نہیں ٹوٹتا جبکہ ہوا مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے خارج ہو، اس لیے کہ وضو کو توڑنے والی وہ ہوا ہے جو مرد یا عورت کے پچھلے مقام سے خارج ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اور پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا، تو اس کا جواب یہ ہے، خون یا پیپ نکل کر ناک، کان کے یا آنکھ کے اندر بہے، باہر نہ نکلے، اس لیے کہ کان کے اندر یا آنکھ کے اندر جو بہا ہے اس کا دھلنا نہ غسل میں فرض اور نہ وضو میں فرض ہے، اور ایسی جگہ بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جس کا وضو یا غسل میں دھلنا فرض نہ ہو۔ تیسرا سوال ہے، بالغ آدمی رکوع سجود والی نماز میں ٹھٹا مار کر ہنسا اور وضو نہیں ٹوٹا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں سو گیا اور سونے کی حالت ہی میں وہ کسی بات پر ہنس گیا، تو نماز میں سویا اور سونے کی حالت ہی میں اس نے ٹھٹا مار کر کے ہنسا، تو اب اس کے ٹھٹا مارنے سے رکوع سجود والی نماز میں بھی وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا وضو سونے کی حالت میں یہ ہنسا ہے اگرچہ رکوع سجود والی نماز ہی کیوں نہ ہو۔ شرح وقایہ جلد اول صفحہ 72 میں ہے، لو نام فی الصلاۃ علی ای ہیئۃ فقہقہۃ لا ینقض الوضوء۔ تیسرا سوال ہے، دونوں طرف سلام پھیر دینے کے بعد بھی قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد بھی قہقہا مار کر ہنسا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے، اگر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا اس کو یاد نہ رہا ہو اور دونوں طرف سلام پھیر دینے کے بعد کوئی منافی نماز فعل کرنے سے پہلے ہی یہ قہقہا مار کر ہنس دیا، پھر یاد آنے پر سجدہ سہو کرے، تو اس صورت میں دونوں طرف سلام پھیر دینے کے بعد بھی قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، وہ کون مسلمان ہے چاہے جس طرح بھی سوئے لیکن نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ کسی بھی طرح سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ مسلمان ہے نبی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح بھی سوئیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص ریح نکلنے کی بیماری کے سبب معذور ہو اس کا وضو بھی کسی طرح کی نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ بہار شریعت کے اندر ہے، انبیاء علیہم السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتے رہتے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں اس کا ثبوت ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی کما نص علیہ، تو اس صورت میں یہ شخص ہے یعنی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے ان کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، صرف آنکھوں کا سونا دل کا بیدار رہنا یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ اب کسی نے کہا وضو میں ایسی کون سی صورت ہے کہ انسان وضو کے اندر پیر نہ دھونا اس کے لیے ضروری، یعنی پیر دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو اس کی صورت یہی ہے، جبکہ وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنے ہو
تو مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں تک وضو کرنے میں پیر کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف مسح ہی کافی ہوگا۔